زہران ممدانی کی کامیابی نے بہت سی امیدیں پیدا کر دی ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی بہت آگے اور اوپر جا سکتے ہیں. اسی ضمن میں ایک سوال احسن کا ٹورنٹو سے. امریکہ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے جے ڈی وینس صاحب اور ممدانی کا ٹاکرا ہوگا، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر میں؟ کیا یہ آگے ایک دفعہ پھر انڈینز اگینسٹ دا ورلڈ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جے ڈی وینس کی وائف جو ہے وہ انڈین ہے. ویسے تو ممدانی کی والدہ بھی انڈین ہے لیکن وہ ذرا زیادہ انکلوسو ہے. تو آپ بتائیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی کے؟ ممدانی کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، اس کی دو وجوہات ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کا اشارہ یہ جے ڈی وینس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یو تھنکنگ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جے ڈی وینس جو ہے وہ ریپبلکنس کا نامنی ہوگا فار دا پریزیڈنسی اگلی الیکشن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکنز جس کو بھی مرضی کھڑا کریں دیر ول ہیو نو چانس آف وننگ دا نیکسٹ الیکشن. یہ میں نے اب اس کے ریزنس ہر پروگرام میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ امریکہ از چینجنگ اور ریپبلکنز آر آؤٹ. جس قسم کی وہ پالیسیز لے کے چل رہے ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ڈیموکریٹس ول اونلی سکسیڈ اگر وہ اپنی تبدیلیاں کریں. مگر ممدانی نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے آلریڈی آپ دیکھیں تھوڑی سی سوئنگ ہو رہی ہے ٹورڈز ریپبلکنز. یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں آگے مڈ ٹرم میں آپ دیکھ لیجیے گا ریپبلکنز ول بی ڈیفیٹڈ اینڈ مور ڈیموکریٹس ول کم انٹو کانگریس. تو ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ سو جے ڈی وینس از ناٹ اے تھریٹ، نمبر ون. نمبر ٹو ممدانی ول ناٹ، وہ پریزیڈنسی کے لیے نہیں اسٹینڈ کر سکتے. ٹیکنیکل ریزن ہے وہ ہی از ناٹ بورن ان امریکہ. وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے ہی ہیز ٹو بی بورن ان امریکہ. ممدانی صاحب تو 2018 میں ہی فارملی واز اے بیکیم نیچرلائز سٹیزن. ہی واز ناٹ بورن ان امریکہ. پریزیڈنسی فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو بین بورن ان امریکہ. تو وہ ٹیکنیکلی ہی ول بی ناکڈ آؤٹ. باقی آئی تھنک ہی ول بی ججڈ آن دا بیسس آف ہز پرفارمنس ایز میئر آف نیو یارک. اور بائی دا وے بہت سے چیلنجز ہیں ان کے لیے. لیٹس سی کتنی میچورٹی ہے. ایک اچھی چیز ہے کہ جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہے کومو صاحب وہ انہوں نے ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی. اور ناٹ اونلی دیٹ انہوں نے کنسیڈ کیا کہ لیٹ اس آل ورک ٹوگیدر ٹو میک نیو یارک دا گریٹ سٹی دیٹ اٹ از. اور اگر ڈیموکریٹس کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے ممدانی صاحب کو تو دین آئی تھنک ہی ہیز اے گڈ چانس آف سکسیس. انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک ملینئرز اور بلینئرز نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. بٹ مے بی اگر وہ اپنا تھوڑا سا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں، اتنا اینٹی کیپٹلسٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیں وداؤٹ ڈائلیوٹنگ دا پرو پیپل ایجنڈا، تو میرا خیال ہے کہ ہی ہیز اے گڈ چانس. بٹ بہت سے چیلنجز ہیں، ہر قسم کی کوشش کی جائے گی ان کو فیل کرنے کی. یو ڈونٹ فرگیٹ کہ مے بی 10-15 ایئرز اگو ایک اور کینڈیڈیٹ تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، جو کہ اسی قسم کے ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے. بٹ ہی واز ڈیفیٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ نیو یارک لابی. ممدانی ہیز بین ہیلپڈ بیکاز اتنے سال میں بہت کچھ فرق ہوا ہے. جین زی اور ملینیل کی جنریشن اینڈ دا اسرائیل فیکٹر اینڈ دا جینوسائڈ فیکٹر ہیو آل کنٹریبیوٹیڈ ٹو ممدانیز رائز. اس نے ممدانی صاحب نے پہچان لیا ہے کہ اس وقت پلس پہ کیا چاہیے اینڈ ہی از ایکسپلائٹڈ دیٹ. سو ٹائمنگ بہت اچھی ہے ان کی. تو وہ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا ممدانی صاحب کو ان کے ساتھ، اور ساتھ ہی وہ اعلان کرے ابراہم اکارڈز میں ایک اور ملک کی شمولیت کی، قازقستان. یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ یہ وہ سب 5 کے 5 کو بلایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پاس. وہ آئے ہوئے ہیں سارے، ازبیکستان، تاجکستان، قزاقستان اینڈ دی ادرز، ترکمانستان. تو وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ ظاہر ہے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. ان میں سے ایک دو نے تو آلریڈی ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. قزاقستان کے فار ایگزامپل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. اب وہ اس کا یہ کہنا کہ جی ہم ابراہیم اکارڈز میں جا رہے ہیں تو اٹس نو بگ ڈیل، تو اور پہلے ہی سے ہی وہ تو دے آر آن بورڈ. دیٹس ناٹ، مگر ٹرمپ نے اس کو بہت بڑا اناؤنسمنٹ کی ہے جیسے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ایک اور آ گیا ہے، 4 کی جگہ پہ 5 ہو گئے. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ وہاں گیا ہے بیکاز روس اور چائنا وہاں بڑے ایمبیڈڈ ہیں، بوتھ پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی. یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس
ان کا تعلق ہسٹوریکلی رشیا کے ساتھ رہا ہے. They were once part of Russia and of the Soviet Union. اور اب چائنا نے بہت سے انروڈس کیے ہیں روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا. سی پیک ادھر سے جا رہا ہے, اوپر سے ایک اور روٹ وہ لے جا رہے ہیں اور آلموسٹ سکسیڈ ہو گیا. ریل تو پہنچ ہی گئی ہے فرام چائنا انٹو ایران, یورپ کی طرف جا رہے ہیں, اور وہاں سے بھی ایک ایران کی طرف اور ایک اوپر روس کی طرف سے ٹو یورپ. سو دے آر میکنگ دیز. مگر امریکہ کو چاہیے گولڈ, کاپر اینڈ ریئر ارتھ اینڈ یورینیم, اور اس کی وجہ سے امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایک ڈیل کی جائے جس میں سے ہمیں مائننگ رائٹس مل جائیں اور ان کو ہمیں کنونس کریں کہ آپ امریکہ کے اندر انویسٹمنٹس کریں. تو یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہاں. ایک بات بتانے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے سارے نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں نا, بہت سی الیکٹریسٹی پاور پروڈیوس ہوتا ہے بائی نیوکلیئر پاور پلانٹس. نیوکلیئر پاور پلانٹس کو یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے, اور قزاقستان جو ہے وہ دنیا کی 40% آف دا گلوبل سپلائی آف یورینیم, کمرشل یورینیم جو ہے وہ قزاقستان سپلائی کرتا ہے, اینڈ 10% جو ہے وہ باقی سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, ازبیکستان. تو ایک تو یہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ یہ اپنی یورینیم سپلائی جو ہے اس کو سیکیور کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کاپر اینڈ گولڈ. سو دیٹ از پارٹلی ون آف دا ریزنز وائی یہ وہاں پہنچ رہے ہیں. سب سے جو اصلی ریزن ہے جو کہ لانگ ٹرم ہے وہ یہ ہے ریئر ارتھ. امریکہ, بری حالت ہے امریکہ کی. وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ اس کی ساری جو گروتھ ہے جو کہ بیسڈ آن ٹیکنالوجی ہے, اٹس آل ڈیپینڈنٹ آن ریئر ارتھ منرلس. وہ چائنا نے 1 سال کے لیے تو اب اوکے کر دیا ہے, مگر وہ کسی وقت بھی کھینچ سکتا ہے ہاتھ. اور امریکہ ڈیسپریٹ ہے کہ آلٹرنیٹیو سپلائیز, اسی لیے وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کروا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, اور سینٹرل ایشیا میں بھی کروائیں گے, اپنے ہاں بھی وہ فیسلٹیز کریٹ کریں گے. وہ ریئر ارتھ تو ہے مگر پروسیسنگ کے لیے پرابلمس ہیں, اور اٹس اے ویری polluting environment if you use coal and stuff like that. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ میوچل قسم کی اکنامک بینیفٹس کی طرف جا رہے ہیں. پلس آلسو کہ رشیا اور چائنا کو تھوڑا سا روکا جائے فرام کمپلیٹلی سویپنگ اوور the resources and of Central Asia. Oil, wheat, rare earth, uranium and so on. اچھا سیٹ صاحب, مارکو روبیو اینڈ اسٹیو وٹکاف, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم بہت ایکٹیو ہے ابراہم اکارڈس کے سلسلے میں, اور 18 نومبر کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس وہ وزٹ کر رہے ہیں یو ایس کا. وہ ان کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی مضطرب رہے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جوائن کرے. کیا اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے؟ ناٹ سونر. جب تک اسرائیل کا والا معاملہ ہے نا اس وقت پھنسا ہوا ہے نا, یہ جو فورس بنانی ہے جی, اس کی کیا اسٹیبلائزیشن وہ یو این کے ذریعے آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور اب اسحاق ڈار صاحب نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کہ جس کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری حیثیت کیا ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں وہاں اور ریکنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اور ہم سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور سارا غازہ کو ری بلڈ ہم کر دیتے ہیں, اور کل کو پھر اسرائیل جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر کے وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں کوئی گارنٹیز تو ملنی چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک اس میں ابھی ایشوز بنیں گے, اور میرا خیال ہے امریکہ کو پتہ ہے اس بات کا, اور وہ سعودی عربیہ کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ پاکستان اور ٹرکی وغیرہ کو کنٹرول میں رکھیں. یہ بڑے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں.